السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں کہ جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات
رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج تختہ عرش پہ یہ قوم جتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے، شاید کوئی قوم اس قدر بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ تغودو اور محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اپنے اندر جھانکنا ہے۔ اگر ہم جھانکیں گے، ضمیر زندہ ہوا تو آواز آئے گی کہ تمہاری اس تباہی بربادی کا سبب کوئی غیر نہیں، تم خود ہی اپنی اس تباہ کن زندگی کے بڑے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہو۔ یہ قرآن اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی طرف آئے جو کائنات میں تختہ عرش پہ بدترین قوم تھی، جنہیں ماں، بیٹی، بہن، باپ کا احساس اور پہچان نہ تھی، جو زندہ رہتے تھے اور زندگی کی تمنا تھی تو وہ صرف انانیت کی، اپنی ہی اپنی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن نے اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم میں انقلاب پیدا کیا کہ اس قوم کو ترقی یافتہ دور کے لوگ آج بھی ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی وہ پہچان ختم کر دی جس کی بنا پہ وہ اقوام میں پہچانے جاتے تھے، دوسری قوموں میں پہچانے جاتے تھے۔ اب ان کی پہچان وہ بن گئی کہ وہ قومیں جو ان کو بدو کہتی تھیں ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے پہ فخر محسوس کرتی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ قوم کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ ایک ہی سبب تھا اس کا، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ محبوب انسان تھے جنہیں کائنات کے لیے اللہ نے مخصوص تیار کیا تھا، نہ انسا کوئی پہلے نہ انسا کوئی بعد۔ یہی سبب ہے کہ ان کا پہچان کروانے کے لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں متوجہ کیا اور ایماندار کہہ کے مخاطب کیا کہ ایمان رکھنے والے لوگوں، تمہارے ایمان میں ایک یہ بھی شمع روشن ہونی چاہیے کہ اس کائنات میں محمد جیسا کوئی دوسرا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تخلیق ہی نہیں کیا،
وہ کیوں کر؟ کیسے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تمہارا قائد، تمہارا رہنما، تمہارا گویڑی، تمہارا رسول، تمہارا نبی وہ شخصیت ہے کہ جس پہ اللہ بھی درود کہتے ہیں اور فرشتے بھی درود کہتے ہیں۔ منتخب کیا محمد رسول اللہ کو، اور اللہ نے کہا ایسا محبوب، ایسا مقبول کہ جس کی تخلیق پہ اس کے تخلیق دینے والے کو بھی فخر ہے، اور اس فخر کا اظہار اللہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے آقا پہ درود پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی اپنے آقا محمد پہ درود کہا کرو۔ یہ دوسری بات ہے کہ درود کیا ہے جو اللہ کہتے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، فرشتے جو پڑھتے ہیں کیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا جس کو ہمارے سامنے صحابہ نے بیان کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ درود کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں، شخصیت کی تبدیلی سے احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں، عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ درود کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا نظر رحمت سے میری طرف دیکھنا اور فرشتوں میں بیٹھ کے میری تعریف کرنا، یہ اللہ کا درود ہے۔ اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، رحمت کی استدعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اے ایمان والے لوگوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی میرے محمد پہ درود کہا کرو۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو اس کی کہ اللہ کے نبی، سلام کا تو ہمیں علم ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، درود کیا ہے، وہ کیوں کر ہم پڑھیں، کیسے پڑھیں، وہ کیا ہے، حروف و الفاظ کیا ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود مجھ پہ پڑھو۔ اور جب اللہ نے حکم دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، اور اس کا تارک بہت بڑا گناہگار بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے، ترغیب دلائی ہے کہ تمہارا اللہ کہتا ہے، اور جس بات کا اللہ حکم دیتے ہیں اس سے بغا، اس سے پہلو تہی، اس سے اراس تمہاری آخرت کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور درود جس کے لیے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر اس کو ہم نہیں پڑھتے ہمارے مستقبل کی تباہی کا سبب ہے،
اور اگر ہم اسے پڑھتے ہیں ذوق سے شوق سے ہماری آخرت کی کامیابی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ درود نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا اپنی عاقبت کو کامیاب بنانا ہے اور خود کو خوش نصیب بنانا ہے، اور اگر نہیں تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، بخیل وہ شخص ہے، یعنی کائنات میں کوئی انسان کسی بخیل سے دوستی قبول نہیں کرتا اور پسند نہیں کرتا۔ مجلس میں بات ہو، تنہائی میں دو دوست بات کریں تو فلاں آدمی کہتے چھوڑا جی وہ تو کنجوس ہے، بخیل آدمی ہے، اس کا نام نہ لو۔ یعنی بخیل اتنا بد نصیب انسان ہے کہ کوئی انسان بھی اس انسان کو پسند نہیں کرتا، اور جو بخیل درود کا ہے اس کو انسان ہی نہیں انسانوں کا خالق بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بخیل کی بات کرتے ہو، اس سے نفرت کرتے ہو، انتہائی نفرت کے قابل وہ انسان ہے جس کے سامنے میرے آقا کا نام آئے اور وہ پھڑک کے محمد رسول اللہ پہ درود نہیں کہتا۔ اور یہی نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان بہت کمینہ ہے، بہت ذلیل ہے، بخیل انسان ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے تو وہ تڑپ کے مجھ پہ درود نہیں کہتا، بلکہ ارشاد فرمایا رغم انف رجل، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا نام آئے تو وہ مجھ کو درود نہ کہے۔ رغم انف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں آدمی سے بہت ذلیل ہو گئے، اس کو فلاں نے انتہائی ذلیل کر دیا۔ ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے وہ زمین پہ ناک رگڑ رہا تھا۔ ارشاد فرمایا وہ آدمی جو میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا وہ ذلیل آدمی ہے جو کسی کے سامنے اس طرح ذلت کا اظہار کرتا ہے کہ اپنی ناک اس کے سامنے زمین پہ رگڑتا ہے۔ فرمایا تمہارے نزدیک جتنا یہ ذلیل ہے، جتنا یہ کمتر ہے، اس سے بھی کمتر وہ ہے جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس کی زبان سے تڑپ کے درود نہ نکلے۔ رحمت کائنات علیہ السلام جب یہ ارشاد فرمایا تو پھر صحابہ کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بن گیا تھا۔ دعا مانگتے ہیں ہم اللہ سے، سوال کرتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی خوش نصیب اپنے آقا محمد رسول اللہ پہ درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے سارے کام خود ہی کر دیتے۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو عام طور پہ مسلمان کو اس بات کا احساس نہیں کہ درود ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے اور کیوں کر پڑھا جائے۔ لوگ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتے، اللہ کے نبی کا چہرہ اقدس و مقدس دیکھتے، اللہ کے نبی پہ درود کہتے، تو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کو تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے باوقار بنایا، ان کی شخصیت کے لیے، ان کے مقام و مرتبہ کے لیے، ان کے درجات کے لیے، جنت میں بڑے اعلیٰ مقام کے لیے۔ تو کیا ہو لوگ بھاگم بھاگ جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ نہیں تو قبر کو تلاش کریں، وہاں درود پڑھیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میرا ہر فرمان تمہاری ذمہ داری ہے کہ آنے والے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو آنے والے لوگوں تک محمد رسول اللہ کا یہ پیغام پہنچتا ہے۔
لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھروں کو قبرستان، اللہ کے نبی کیا مطلب؟ فرمایا کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اس طرح اپنے گھروں کو اللہ کی رحمت سے محروم رکھو وہاں نماز نہ پڑھتے ہوئے. اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے. اللہ کہتا ہے کہ نماز با جماعت. اللہ کے نبی آپ فرماتے ہیں نماز با جماعت، اور خود ارشاد فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے عشاء کی جماعت کھڑی کروں، گلیوں میں نکل جاؤں، جس گھر سے مرد کی آواز آئے مرد سمیت اس گھر کو جلا کے راکھ کر دوں. تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جیسے قبرستان میں نماز نہیں ایسے گھر میں نماز نہیں. تو اس کا مطلب فرائض کی ادائیگی نہیں. فرض مسجد میں ہوتا ہے، فرض گھر میں ہوتا ہی نہیں، الا کہ شرعی تصور ہو، شرعی بنیاد ہو. بہانہ اور عدم مسجد کی موجودگی کا بنیادی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ واقعی اس آدمی کا یہ سبب جو وہ بیان کرتا ہے سبب اس قابل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے. اس کے علاوہ فرض نماز گھر میں نہیں ہوتی. یہ جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نوافل ہیں، یہ سنت ہے. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رحمت کائنات سنتیں گھر میں پڑھ کے آتے تھے، فرض مسجد میں آ کے پڑھتے تھے. فرض سے فارغ ہوئے تو سنت پھر مسجد میں نہیں، آقا پھر سنت گھر میں جا کے ادا کرتے تھے. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، جس طرح قبرستان میں نماز کی ادائیگی اس کو قبرستان بناتی ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ قبرستان ہے. فرمایا جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر بھی قبرستان ہے. وَلَا تَجْعَلُوا قبری عیدن، اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ وہ رہنما ہیں جن کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اور حرف ایمان کی پہچان اور ایمان کی جان ہے. جو اس سے بغاوت کرتا ہے، جو اس سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کو پسے پش ڈالتا ہے، وہ فرمان رسول ہو کہ نہیں ڈالتا بلکہ ایمان کو اپنے پسے پش ڈال لیتا ہے. لا تجعلوا قبری عیدن، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. کیوں؟ یہاں اکٹھے ہو، آ کے عبادت کرو، ریاضت کرو، اور یہاں پہنچنے کی توقع ارشاد فرمایا ہو، لیکن باقاعدہ اس کو میلہ نہ بناؤ کہ یہ محمد کی بغاوت ہے. اور سوچنے کی بات ہے، اگر رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کی قبر، ان کا مزار اس مقام پہ نہیں کہ وہاں میلہ لگایا جائے، تو جن کو عزت و وقار محمد رسول اللہ کی جوتی کی خاک سے ملا ہے، آخر کیوں کر وہ اتنا حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنائیں. ارشاد فرمایا کوئی شخص باقاعدہ اس بنا پہ میری قبر پہ آئے کہ یہاں رونق ہو، میلہ لگے، فرمایا میں محمد تمہیں منع کرتا ہوں اور اس میرے پیغام کو تمام امت تک پہنچا دو کہ لا تجعلوا قبری عیدن. اللہ کے نبی پھر درود و سلام فرمایا صلو علیہ، مجھ پہ درود کہو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ
فَابْلُغْنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، درود کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، تم جہاں بھی پڑھو گے تمہارا پڑھا ہوا درود محمد تک پہنچا دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے چلتے پھرتے ہیں اور ڈیوٹی ہے فرشتوں کی کہ انسان کے منہ سے نکلا ہوا درود اٹھاتے ہیں اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں، آقا تمہارا فلاں غلام تم پہ درود پڑھ رہا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچانا فرشتوں کا کام ہے۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ وہاں جائیں گے تو درود پڑھیں گے، بلکہ تم جہاں بھی ہو، حیث کنتم، مشرق میں ہو یا مغرب میں، جنوب میں ہو یا شمال میں، تمہارے منہ سے درود کی آواز بلند ہوتی ہے، فرشتہ اس کو وصول کرتا ہے اور محمد رسول اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ شافعہ طویل ہے، ذلیل ہے، ناک رگڑنے والا ہے، جو کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ پہ درود نہیں پڑھتا، اور جو درود پڑھتا ہے محمد رسول اللہ پہ وہ کتنا اللہ کا محبوب ہے، کتنا اللہ کا مقبول ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں، اس طرف آنکھ اٹھیں۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ نکلے، یہ نکلے کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ کہاں سے نکلے، اس لیے محققین و مفسرین لکھتے ہیں کہ گھر سے نکلے یا مسجد سے نکلے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے نکلنے کے یہی مقامات تھے، یا اللہ کا نبی گھر یا اللہ کا نبی مسجد۔ راوی کہتا ہے مسجد سے نکلے یا گھر سے، مدینے کے کھجوروں کے باغ میں چلے گئے، اور صحابہ کا یہ وتیرہ تھا کہ اللہ کے نبی کو دیکھنا، تنہا جا رہے ہیں، صحابی پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، رحمت کائنات اس باغ میں داخل ہوئے، بیٹھے نہیں کہ سر سجدے میں رکھ دیا۔ عبد الرحمن منتظر ہیں کہ اللہ کے نبی سر اٹھائیں، میں حاضری دوں، سلام کہوں، لیکن سجدہ طویل ہوتا گیا۔ زننتو کہتے ہیں میں نے یہ گمان کیا، سمجھا، میں نے سوچا کہ شاید محمد الرسول اللہ کی روح ہی پرواز کر گئی۔ میں پریشانی کے عالم میں گھبرایا ہوا رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کی طرف اٹھتا ہوں، فرفع راسہ، اللہ کے نبی نے سر اٹھایا، فقال ما لک، چہرہ دیکھا صحابی کا، پریشانی کو دیکھا، ارشاد فرمایا عبد الرحمن تیرے پریشان ہونے کا سبب کیا ہے؟ یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گھیسو، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے سر جھکایا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی، فذکرت، اس بات کا میں نے ذکر کیا، ذالک لہو، جو بات میں نے محمد رسول اللہ کے لیے سوچی تھی کہ اللہ کے نبی اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی جب آپ کا سجدہ طویل ہوا میرا دل اجڑتا گیا، بہار روٹتی گئی، غم میں ڈوب گیا، یہاں تک اتنا طویل سجدہ دیکھ کے میں آگے بڑھنے کو ہوا کہ کہیں میرے آقا ہمیں چھوڑ کے چلے تو نہیں گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں عبد الرحمن، میں نے سجدہ تو اللہ کی ثنا اور تمجید کے لیے کیا تھا، اللہ کی تعریف اور توصیف کے لیے کیا تھا، لیکن سر سجدے میں رکھا، آسمان سے جبریل آ گیا، وہ کہنے لگا یا محمد، اللہ کہتے ہیں من صلی علیک صلاۃ صلیت علیہ ومن سلم علیک، میرے محبوب جان لو
پیغام پہنچاؤ امت تک کہ تمہارا رب کہتا ہے جو تم پہ درود پڑے گا وہ تجھ پہ درود پڑے گا، عرش پہ اللہ اس پہ درود پڑے گا. صلیتو، تجھ پہ درود پڑنے والا میرا اتنا مقبول اور محبوب بن جائے گا، وہ زمین پہ تجھ پہ درود پڑے گا، میں عرش پہ اس پہ درود پڑوں گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو، اپنے محبوب ساتھی کو یہ شرف اور فضل بتلایا، یہ مقام اور مرتبہ بتلایا. محمد پہ درود پڑھنے کا سرشار ہو گیا صحابی، اعلان کر دیا، منات بن گیا کہ جو محمد پہ درود پڑھتا ہے اللہ آسمان سے اس پہ درود پڑھتا ہے. یہی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت ایک دوسرے مقام پہ کی. دوسری حدیث ابو طلحہ کہتے ہیں کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، خوش چہرہ کھلا ہوا، جیسے کھلا ہوا گلاب، کلی کھلی ہوئی، شاداب چہرہ، سرخ و سفید. اللہ کے نبی کے چہرے پہ خوشی کا احساس ہوتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یوں صحابہ کو ملتے تو صحابہ اللہ کے نبی کے لیے یہ ضرور کہتے کہ اللہ کے نبی، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، ہنستا اور مسکراتا رہے. صحابہ متوجہ، اللہ کے نبی اس اتنی خوشی کا سبب کیا ہے؟ فرمایا جبریل میرے پاس آیا تھا اور جبریل نے کہا اللہ یصلی علیک احد من امتک. اے اللہ کے محبوب، اللہ کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، تیرا مقام و مرتبہ، تیری شخصیت کی پہچان وہ بنائی ہے کہ کائنات میں کسی دوسرے کی پہچان یہ نہیں بنائی. اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا. جو ایک بار میرے محمد تجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 بار اس پہ درود پڑھتا ہے. جو ایک بار تجھ پہ سلام بھیجتا ہے اللہ 10 بار اس کو سلام بھیجتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کائنات میں محمد جیسا خوش نصیب کوئی نہیں، ایسے ہی محمد کی امت جیسی کائنات میں کوئی امت خوش نصیب نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اللہ نے کہا، پھر اللہ نے مزید ترغیب دلائی اور 10 بار درود کہتا ہوں. پھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اس خوش بختی کی طرف رہنمائی کی اور ترغیب دلائی سے. ظاہر ہے جس بات سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدے والا انسان کام کرتا ہے. استاد ہے، اس کو اس کام کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کرو، ایسے کرو، تمہیں یوں فائدہ ہوگا. باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کی نگہداشت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کو احساس ہے کہ یہ کام کیا جائے، یہ کاروبار کیا جائے، بڑا فائدہ ہے. استاد بھی، باپ بھی اپنے شاگرد کو، اپنے بیٹے کو یہ سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، اس کو گر سکھاتے ہیں کہ یہ یوں کرو، اس سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. اللہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت مسلمانوں کو بتاتا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. کہا میں نے تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا، تم تو میرا شاہکار ہو جس کی تخلیق پہ مجھے فخر ہے، اور جس مخلوق کی تخلیق پہ مجھے فخر ہے ان میں میں نے کوئی ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن پہ فخر کی انتہا ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی وہ شخصیات ہیں جن پہ فخر کی منزلیں ختم ہو جاتی ہیں. اور سبا بتایا، سمجھایا. اللہ کے نبی نے کہا ایک بار درود کہنے پہ
اللہ 10 بار کہنے والے پہ درود کہتا ہے. میں نے اس کیا نا, اللہ کا درود نظر رحمت ہے. اللہ کا درود اپنے فرشتوں میں کسی کی ثنا کرنا ہے, تعریف کرنا ہے. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زمین پہ چلتے پھرتے تھے, عرش پہ اللہ فرشتوں کے ساتھ ان کی ثنا کیا کرتا تھا. سلو, تم اس پہ درود پڑھو, میں تم پہ درود بھیجوں گا. اللہ تیرا درود کیا ہے؟ فرمایا میں تمہاری صفت و ثنا ان میں کرتا ہوں جو مقدس لوگ ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں. فرشتوں میں اللہ اس آدمی کی ثنا کرتے ہیں, تعریف اور توصیف کرتے ہیں جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ پہ درود پڑھتا ہے. کیسا وہ انسان بد نصیب ہے. کیا ہے؟ لمبا درود نہیں. اگر آقا کائنات کا نام آتا ہے تو مجتہدین, امامان کرام, مفسرین حدیث و قرآن کہتے ہیں کہ اگر لمبا نہیں تو کم از کم انسان کو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے. ایک آدمی یہ درود پڑھتا ہے, اللہ آسمان سے رحمتیں نازل کرتا ہے. 10 رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ بھی ہیں, اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ, من اصلی علیہ صلاۃً واحدہ, جو مجھ پہ ایک بار درود کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یا تحیات میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا پڑھنے والا ایک دفعہ پڑھتا ہے, اللہ کہتے ہیں میں اس پہ 10 بار درود بھیجتا ہوں, اور اس درود پڑھنے والے کے جو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے 10 گناہ نامہ اعمال سے ختم کر دیے جاتے ہیں. وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات, اور جنت میں 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں. یعنی یہ خوش نصیبی اگر کائنات میں کسی نبی کے ماننے والے کی ہے, یہ شرف اگر کسی نبی کے ماننے والوں کو ہے, یہ قدر و منزلت اللہ کے نزدیک اگر کسی نبی کے ماننے والوں کی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے امتی. کتنے خوش نصیب ہیں. اس خوش نصیبی پہ کبھی غور نہیں کیا. اللہ کہتا ہے جو تم پہ درود کہتا ہوں میں اس پہ درود بھیجتا ہوں, یعنی رحمت بھیجتا ہوں. جو تجھ پہ ایک بار کہتا ہے میں 10 بار بھیجتا ہوں, جو تجھ پہ ایک بار کہتا ہے میں 10 بار درود بھیجتا ہوں, 10 گناہ معاف کرتا ہوں اور 10 درجات کو بلند کرتا ہوں. یہی نہیں, کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو محمد پہ درود کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ میرے محبوب میرے آقا اپنے پیغمبر کو اپنے ہاں اپنے قریب مقام دینا, اپنے قریب درجہ دینا, اپنے قریب رکھنا. اللہ قیامت کے دن میرے آقا کو درود پڑھتا ہے, دعا کرتا ہے, فرمایا وجبت لہو شفاعتی, قیامت کے دن محمد پہ واجب ہوگی اس کی سفارش کرنا. یعنی سب سے بڑی خوش نصیبی. اللہ 10 بار کہتا ہے, 10 گناہ معاف کرتا ہے, 10 درجات بلند کرتا ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اللہ کے ہاں. اور ہر ایک کی سفارش رد ہو سکتی ہے, آقا کائنات محمد رسول اللہ کی سفارش رد نہیں ہو سکتی. میں سفارش کروں گا. اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟
اس کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. ایک صحابی آتے ہیں, آ کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, سنت پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں. سنت اور نفل سے فارغ ہوئے تو اپنے ہاتھ اٹھا لیے, اللہ میں بیمار ہوں, میری بیماری دور کر. اللہ محتاج ہوں, میری محتاجی دور کر. اللہ رحم کر, تیرے رحم کا متلاشی ہوں. اللہ پریشان ہوں, مشکل میں پڑا ہوا ہوں, تنگ دست ہوں. تو مشکل کشا ہے, تو حاجت روا ہے, تو خالق و مالک ہے, تو ہی ہے. میری گناہ خطا کاریاں سیاہ کاریاں معاف کر دے. اللہ معاف کرنے والا. تو دعا کرتا ہے تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی کہ اللہ میری خطائیں معاف کر دے, اللہ مجھ پہ رحمت کر, اللہ میری مشکلیں دور کر دے, اللہ مال و در سے میرے گھر کو بھر دے, میری جھولی بھر دے, اللہ میرے ہاتھ بھر دے. مصیبت سے دعائیں کرتا ہے. او دعا کرنے والا نمازی, تو نے جلد بازی کا ارتکاب کیا ہے. صحابی رسول نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا ہے, آواز رحمت کا تھی. اجلتا ایھا المصلی, نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کی ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوا, دعا چھوٹی, اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوا. ارشاد فرمایا تو نے آ کے نماز ادا کی اور پھر اپنے اللہ کے دربار میں جھولی پھیلائی, اپنے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلایا, اپنے اللہ سے مانگا. فرمایا تو نے جلد بازی کا ارتکاب کیا ہے, تجھے چاہیے یہ تھا فَالْحَمِدِ اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ, ہاتھ اٹھائے تھے, اپنے رب کی تعریف کرتا, ثنا کرتا, توصیف کرتا, اس کی بڑائی بیان کرتا, اس کے اختیار کی بات کرتا, اس کی مشکل کشائی کی بات کرتا, ثنا کرتا, اللہ کی صفت کرتا, اللہ کی ثم علیہ صلاتی, پھر محمد پہ تو درود کہتا صلی اللہ علیہ وسلم, سنا دو, پھر اپنے اللہ سے دعا کرتا. تیری دعا رائے گاہ ہے, چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے, لیکن میں کہتا ہوں جو اللہ کی ثنا کرتا ہے, اللہ کی صفت کرتا ہے, اللہ کی توصیف کرتا ہے, محمد پہ درود پڑھتا ہے, پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے. دعا کی قبولیت کا نسخہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خوش نصیب آدمی جو چاہتا ہے کہ اللہ کے حضور اپنی درخواست پیش کرے, مانگے, اللہ سے طلب کرے, اور پھر اس کے مانگنے کے بعد اللہ اس کو دے. ویسے یہ بات کوئی ضروری نہیں کہ کب اللہ دیتا ہے کب نہیں دیتا, جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے کرے. وہ تو کہتا ہے کہ مانگو میں تمہیں دوں گا. فرمایا کون انسان ہے جو مجبور مقہور ہو کے اپنے اللہ کے حضور درد سے آنسو بہاتا ہے, رب سے مانگتا ہے. فرمایا مانگ مجھ سے, میں تجھ سے ناراض ہوں تو کوئی بات نہیں, انا رحمتی وسعت غضبی, میرے غصے پہ میری رحمت حاوی ہے, تو مانگ. لیکن عام حالات میں, یہ ایک مخصوص حالات ہیں, آنسو درد سے آنکھوں سے بہے, دل میں غم پیدا ہوا, اللہ کا خوف پیدا ہوا, اچانک تڑپ کے اٹھتا ہے,
اپنے اللہ کے حضور سر جھکا دیتا ہے، مانگتا ہے، یہ ایک مخصوص وقت ہے. لیکن عام حالات میں اگر دعا مانگنے کے لیے آدمی آتا ہے، چاہتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے، تو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اس آدمی کو اپنے اللہ کی ثنا کرنی چاہیے، پھر اپنے آقا محمد پہ درود کہنا چاہیے، اور درود کے بعد اپنے لیے مانگے. میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو اللہ تمہیں تمہاری جھولی بھر کے دے گا. اگر کی جانے والی دعا سے پہلے اللہ کی ثنا اور محمد پہ درود موجود ہے. ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی دعا سے پہلے درود نہیں پڑھتا اور پھر بعد میں درود نہیں پڑھتا، پہلے بھی درود بعد میں بھی درود، اس کی دعا زیادہ اس لائق ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے. یہ شرف و فضل دعا کو بھی تبھی حاصل ہوگا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبان سے درود اچھلتا ہوا نظر آئے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آیا، ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق، اللہ کے نبی. میں ان کے قریب آ گیا، قریب کھڑا ہو کے میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. کہتے ہیں میں نماز سے فارغ ہوا، یعنی یہ جو میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے نا، یہ عبداللہ بن مسعود کی نہیں ہے، یہ جدا روایت ہے. وہ جدا ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو کہا تھا اجلتا، تو نے جلدی کی ہے، ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے. یہ خود آئے، اللہ کے نبی تشریف فرمائے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مجلس کے قریب نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز پڑھ لی، میں نے ہاتھ اٹھائے. وہ کہتے ہیں بدات بالثناء علی اللہ، میں نے اپنی دعا شروع کرنے سے پہلے اپنے اللہ کی حمد اور تعریف کی، اس کی توصیف کی، اس کی شخصیت کا اعتراف کیا، اس کی قدرت کا اعتراف کیا، اور کہا اللہ اگر تو دے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو نہ دے تو کائنات میں کوئی نواز نہیں سکتا، تو ہی تو ہے. ثم الصلاۃ علی النبی، پھر میں نے نبی کائنات محمد الرسول اللہ پہ درود پڑھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ثم دعوت لنفسی، کہتے ہیں پھر میں نے اپنے لیے اپنے اللہ سے مانگنا شروع کیا. کانوں میں آواز آئی محمد الرسول اللہ کی، سل تو تے ہو، جو چاہو رب سے مانگو، اللہ سب کچھ تمہیں دیں گے. انسان کی دعا کی قبولیت کی بنیاد کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا جانے والا درود ہے. جو آدمی درود کے بغیر نماز کے بعد دعا کرتا ہے، لاکھ دعا کرے چاہے تو مان لے، اللہ کے ماننے نہ ماننے والی باتیں نہیں ہیں. ایک اصول، ایک ضابطہ جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دعا اللہ جلد قبول کر لیتے ہیں جب وہ دعا سے پہلے اللہ کی ثنا کرتا ہے اور محمد پہ درود کہتا ہے. اور یہ بات پیش نگاہ رہنی چاہیے. ایک تو ہے دعا سے پہلے درود، اور ایک ہے دعا کے ختم ہو جانے کے بعد درود. جب ان دونوں مقامات پہ میرے آقا محمد رسول اللہ پر درود پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت مچلتے ہوئے آتی ہے اور اس انسان کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دیتی. لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے، درود وہ جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، درود وہ جس کی نشاندہی آقا نے ارشاد فرمائی ہے. جو غیر اللہ اور غیر رسول بنائے ہوئے درود ہیں، وہ درود اللہ کے ہاں سفارشی نہیں بنتے، رحمت کا سبب نہیں بنتے. ناراض ہوتا ہے اللہ، میرے محبوب نے یہ کہا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو.
آپ غور فرمائیں، کیا اللہ کے نبی کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ یا اللہ، اللہ پہ محمد رسول اللہ پہ رحم کر، اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد پہ رحمت نازل کرو، اللہ محمد پہ رحمت نازل کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محتاج ہے اللہ کے نبی؟ ہماری رحمت کی دعا کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ نے کب کرنی ہے؟ نہیں، محمد رسول اللہ پہ رحمت ہی رحمت ہے، قدموں سے لے کر سر تک، سر سے پاؤں تک ڈھانپا ہوا ہے محمد رسول اللہ کو اللہ کی رحمت نے۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمت کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا نبی محتاج ہے ہماری دعا کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو محمد پہ درود کہہ، تو محمد پہ رحمت بھیج، تو ان پہ درود بھیجے گا، رحمت بھیجے گا جو پہلے ہی ہے، فرمایا اس کے لیے نہیں، یہ تو تیرے لیے رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ ساری دنیا میں کوئی محمد رسول اللہ پہ درود نہ پڑھے، میرے آقا کو اس کی حاجت نہیں۔ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رسول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑھا جانے والا درود اللہ کے ہاں ہمیں مقبول بنا دیتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کروا دیتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آج کہتے ہیں اللہ کے نبی میں بڑا درود آپ پہ پڑھتا ہوں۔ اچھا، لیکن اللہ کے نبی چاہتا ہوں آپ بتلائیں کتنا پڑھوں، میں تو بہت پڑھتا ہوں، دن رات پڑھتا ہوں، جب چاہوں پڑھتا ہوں، جتنا چاہوں پڑھتا ہوں۔ ذرا مزہ آ جائے نا، آپ ارشاد فرمائیں کہ بھائی اتنا درود مجھ پہ پڑھا کر۔ محب اپنے محبوب سے کہتا ہے آپ بتلائیں۔ آپ اپنے حالات میں دیکھ لیں، جسے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آپ متوجہ رہتے ہیں کہ یہ میرا پیارا کچھ مجھ کو کہے۔ صحابی کا محمد پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا بہت درود پڑھتا ہوں، لمبا چوڑا، دن رات، لیکن میرے آقا میں چاہتا ہوں آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ کتنا درود پڑھوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں درود پڑھ، تیرے لیے فائدہ مند ہے جتنا تیرا دل چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی تہائی درود پڑھوں، فرمایا اگر تیرا دل چاہتا تو اور پڑھو، آدھا، یعنی آدھا وقت اپنے لیے دعا، آدھا وقت اپنے آقا پہ درود۔ اللہ کے نبی پھر فرمایا او بھائی اچھی بات ہے، لیکن اور پڑھ لو تو اور بھی اچھا۔ غور سے نوٹ فرمائیں اور دلوں کی تختیوں پہ نقش کر لیں محمد رسول اللہ کا یہ پیغام صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا او بھائی صحیح ہے، لیکن اور پڑھ لو، اور بہتر ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اگر 2/3 آپ پہ درود پڑھتا رہوں تو ارشاد فرمایا بھائی بہت بہتر ہے، لیکن اور بھی پڑھ لو اور بہتر ہے۔ اللہ کے نبی اگر میں اپنے لیے دعا کروں ہی نہ، درود ہی پڑھتا رہوں، اذا تکفا ہموں کا ویکفروا کا لکا ذنبوں کا، فرمایا اگر تو دعا اپنے لیے نہ کرے، صرف محمد پہ درود پڑھے، اللہ تیرا غم بھی دور کر دے گا، تیرے گناہ بھی صاف کر دے گا۔ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے دعا کرتے ہو، مشکل سے نکلنے کے لیے، پریشانی سے نکلنے کے لیے دعا کرتے ہو، مال و زر کے لیے دعا کرتے ہو، بیماری کے لیے اپنے لیے کرتے ہو، اگر نہ کرو
صرف محمد پہ درود پڑھتے رہو. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں دعا کرنے کی حاجت بھی نہیں, اللہ خود تمہارے کام کر دے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور یہ بات میری آزمائی ہوئی ہے, اپنی بات کرتا ہوں, آپ آزما کے دیکھ لیں. اللہ کے نبی نے جو یہ کہا ہے نا کہ تکفا ہمکا, تیرے غم میں مجھ پہ درود پڑا جانے والا کفایت کرے گا. ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھے ہو, گرمی بہت زیادہ تھی, انتہا کی, دل پریشان, گھبرا گیا دل, اور میں نے چاہا کسی کو کہوں یار مجھے سنبھالو, لیکن اچانک ذہن میں, دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر تو مجھ پہ درود پڑھتا رہے, اذا تکفا وہمکا, تیرے غم میں تیرے لیے وہی کافی ہے. تو میں نے درود پڑھنا شروع کیا. اللہ کی قسم میں درود پڑھتا گیا, میری پریشانی ہٹتی گئی, دل جو گھبراتا تھا گھبرانا ختم کر دیا, جو دل میں دل کی دھڑکن تیز تھی دھڑکن معمول پہ آ گئی, جو پیاس لگی ہوئی تھی وہ پیاس بھی اتر گئی. پڑھ کے دیکھ لیں, کر کے دیکھیں, او کونین کے آقا محمد رسول اللہ پہ دن رات درود پڑھو. تم زمین پہ درود پڑھتے ہو, اللہ عرش پہ تم پہ درود پڑھتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا جانے والا درود محمد رسول اللہ کے لیے دعائے رحمت. اللہ کے نبی نہیں محتاج, قطعی محتاج نہیں. پھر یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ تم درود پڑھ کے اللہ کی رحمت کے دامن میں آئے. اور یہ ایک حقیقت ہے, ایمان کی بات ہے نا. میرا ایمان اگر ایسا نہیں تو یہ میری بد نصیبی ہے, آپ کا ایمان ایسا نہیں تو یہ بد نصیبی ہے. جن کا ایمان تھا ان کے نزدیک محمد رسول اللہ پہ درود کی کیا حیثیت تھی. سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے, ارشاد فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. کون کہتا ہے؟ عمر فاروق, جس کو اللہ کے نبی نے جولی پھیلا کے اپنے اللہ سے مانگا تھا, اور اتنا محبوب, اتنا مقبول کہ کہا میرے بعد کسی کی اقتدا کرنی ہے تو وہ عمر فاروق کی کرو, ابو بکر صدیق کی کرو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا محبوب ہے. فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یصعد منہ شیئا. وہ دعا کرنے والے انسان, میں نے پہلے عرض کیا ہے, یہ ایمان ہے, ایمان کی حیثیت ہے. کیسا ایمان ہے, ایمان کے کس درجہ پہ ہیں ہم, یہ اپنے سوچ اور فکر سے متعلق ہے, اپنے اندر سے متعلق ہے. یہ اندر سے آواز اٹھ رہی ہے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے, نہ زمین پہ واپس نہ آسمان پہ. موقوف بین السماء والارض لا یصعد منہ شیئا. پوری دعا تو بڑی دور کی بات ہے, کہا دعا کا ایک لفظ بھی آسمان کی طرف نہیں چڑھتا. حتیٰ تصلی علی نبی کا, یہاں تک کہ تو اپنے آقا محمد پہ درود کہہ دے. جو آدمی دعا کرتا ہے, مانگتا ہے, امیر المومنین نے کہا مانگتے رہو مانگتے رہو. وہ روایت جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی نا, فاروق اعظم کے کہنے کا سبب یہ ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پیدل چل کے کعبہ میں پہنچا, بال خاک سے اٹے ہوئے, کپڑے گردآلود, اللہ 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 کرتا ہے. فرمایا نہیں, تیرے کام اللہ اللہ کرنے والے نہیں. یہی فاروق اعظم کہتے ہیں موقوف
درد سے دعا مانگو، گھنٹہ گھنٹہ دعا مانگو، اگر دعا سے پہلے محمد کریم پہ درود نہیں پڑا تو دعا آسمانوں پہ چڑھتی نہیں ہے۔ دعا کو آسمانوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے حضور پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آقا کائنات محمد الرسول اللہ پہ درود کہا جائے۔ جو انسان اللہ کے نبی پہ درود کہنے کے علاوہ دعا کرتا ہے، خطرے میں ہے اس کی دعا۔ اور جو انسان تڑپ کے آقا محمد الرسول اللہ پہ درود نہیں کہتا، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے محمد الرسول اللہ پہ درود پڑھتا ہے، وہ چلتا پھرتا زمین پہ درود پڑھتا ہے، اللہ عرش پہ اس پہ درود پڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔